الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجہ ابن خزیمہ۔ سیدنا وائل بن حجر، ان کی کنیت ابو حنیدہ یا ابو ہندہ تھی۔ ابو حنیدہ یا ابو ہندہ تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور 9 ہجری کے اندر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے والد حضرموت کے علاقے کے بادشاہوں میں سے تھے۔ جب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کی عزت کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور آپ نے ان کے لیے ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرموت اس علاقے کا عامل مقرر کیا۔ پھر یہ کوفہ کے اندر رہائش پذیر ہو گئے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صلیت، میں نے نماز پڑھی، صلیت، میں نے نماز پڑھی، مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں پر معیت سے مراد معیت مکانی ہے، معیت مکانی مراد ہے۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی، فوضع پس آپ نے رکھا، یدہ الیمنی اپنے دائیں ہاتھ کو، علی یدہ الیسری اپنے بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ کہاں رکھا، اپنے سینے پر، اخرجہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے کہ حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے۔ پہلے بھی آپ کو میں نے یہ بتلا دیا کہ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، اور اس قول کی نسبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن جب ان کی ہم موطا پڑھتے ہیں تو موطا کے اندر ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے۔ تو ہمارا غالب امکان یہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں ہو سکتا، اور ان سے اگر یہ موقف موجود بھی ہے تو یہ شاذ ہے۔ بلکہ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر پڑھا تھا، انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ان سے ثابت نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کو نماز کے اندر چھوڑا کرتے تھے۔ تو نماز کے اندر، قیام کے اندر آپ نے کیا ہے، ہاتھوں کو باندھنا ہے، ہاتھوں کو باندھنا ہے نماز کے اندر۔ یہ نماز کی کیفیت ہے۔ ہاتھ کھلے چھوڑنا یہ غیر مسنون ہے۔ شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، احناف ہیں، سب کے سب اسی بات پر متفق ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے۔ اور امام علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے خلاف ہمیں کچھ اور نہیں ملتا، اور جمہور صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے کہ وہ نماز کی حالت کے اندر ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھے کہاں جائیں گے، ہاتھ باندھے کہاں جائیں گے، کیا سینے پر، یا زیر ناف، یا ناف کے اوپر، کہاں باندھے جائیں گے؟ اس کے اندر 4 قول آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر گلے پر رکھا جائے گا، سینے پر رکھا جائے گا۔ نمبر 2 قول یہ ہے کہ ناف پر ہاتھ رکھا جائے گا،
اور نمبر 3 ناف کے نیچے رکھا جائے گا، اور نمبر 4 سینے پر ہاتھ رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہاتھ باندھنے کے متعلق جو قول ہے نا، وہ ایک تو ہے نا کہ باندھنا نہ باندھنا، وہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ کہ ہاتھ باندھنا ہے تو باندھنا ہے تو کہاں پر باندھنا ہے، اس کے اندر 4 اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر جائے نحر، جو ذبح کرنے والی نحر کرنے والی جگہ ہے، ادھر گلے پر باندھا جائے۔ نمبر 2 سینے پر باندھا جائے۔ نمبر 3 ناف کے اوپر رکھا جائے۔ نمبر 4 ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ 4 اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس میں سے صحیح ترین قول کیا ہے؟ جو گلے پر باندھنا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، قول درست نہیں ہے، اور اسی طرح ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے باندھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، جو اس روایت کے اندر بھی آیا کہ علی صدرہ، صدر پر، سینے پر باندھنا، یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جہاں تک ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ آپ نے نحر کے اوپر باندھنا ہے، نحر کے اوپر آپ نے باندھنا ہے، ان کا استدلال لغت کے اعتبار سے ہے اور وہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور وَانْحَرْ کہتے ہیں کہ ہاتھ کہاں پر باندھے؟ نحر پر، ہاتھ نحر پر۔ حالانکہ اس کا معنی نحر پر ہاتھ باندھنا نہیں ہے، یہاں قربانی کرنا معنی ہے۔ اور جو ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں یا ہاتھ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، ان کی دلیل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کے اندر الفاظ ہیں تحت السرہ، تحت السرہ۔ سنن ابو داود کے اندر وہ روایت آتی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات اس کے اندر یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھنا ثابت ہے، اور وہ ہاتھ باندھے کہاں پر جائیں گے؟ سینے کے اوپر۔ اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ کان الناس یؤمرون، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ ان یضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھیں گے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر۔ ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کی درمیان والی انگلی ہے، اس کے پور سے لے کر آپ کی کوہنی تک، کوہنی شامل ہے، وہ اس کو پورے کو کیا کہتے ہیں؟ ذراع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھنا ہے۔ اب جب پوری ذراع کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے نا، آپ ہاتھ باندھ کر دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کا ہاتھ سینے پر ہی آئے گا، آپ کا ہاتھ سینے کے اوپر ہی آئے گا۔ تو یہ جو سیدنا سہل بن سعد والی روایت ہے، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے، اس کے اندر ذراع کا تذکرہ آ گیا۔ اور جو یہ روایت آپ نے پڑھی کہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، کہاں پر رکھا؟ علی صدرہ، صدر کے الفاظ کلیئر ہو گئے۔ یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی سب سے واضح نص، سب سے واضح دلیل ہے جو یہاں پر یہ موجود ہے۔ تو ایک روایت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہمیں ملتی ہے، اور یہ روایت جو ہے موجود ہے صحیح ابو داود کے اندر، حدیث نمبر 667، کتاب الصلاۃ، باب رفع الیدین فی الصلاۃ، ابو داود التعلیق علی المشکات للالبانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر، کلائی پر اور بازو پر رکھتے تھے۔ یعنی 3 طرح ہاتھ ہم باندھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، یہ دیکھیں یہ دایاں ہاتھ ہے، آپ کی ہتھیلی ہے، اس کو بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھیں اس طرح،
ٹھیک ہے، اور کبھی جو ہے کلائی کے اوپر رکھیں، یہ آگے کلائی کے اوپر، اور کبھی بازو پہ رکھ لیتے، بازو کے اوپر، پھر پورا بازو پہ رکھنا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، اور اسی انداز سے ہاتھ آپ نے باندھنا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کی تعویل اس طرح کرتے ہیں اس حدیث کی، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم ہاتھ کو ہاتھ پر باندھتے ہیں اور کلائی پر بھی رکھتے ہیں اور ذراع پر بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ یوں رکھا، ٹھیک ہے، کلائی پر بھی آ گیا اور تھوڑا بازو کے اوپر بھی آ گیا، اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو ناف کے نیچے جا رہا ہے ہاتھ یا نہیں جا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھنا جس طرح کہ آپ باندھ کے دکھا رہے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یا تو آپ پوری ہتھیلی پر رکھتے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کلائی کے اوپر رکھتے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازو کے اوپر رکھتے، یعنی کہ ذراع کے اوپر، پوری ذراع کے اوپر رکھتے تھے، آدھے ذراع پہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ کار ہے ہاتھ باندھنے کا، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے اپنا مقصد نکالنے کے لیے آپ اس انداز سے کر لیں کہ جی تینوں پر اس طرح عمل ہو جائے گا کہ آپ کی پشت، ہتھیلی پشت کے اوپر بھی آ جائے اور تھوڑی سی کلائی کے اوپر بھی آ جائے، تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ بازو کے اوپر بھی آ جائے۔ کہتے ہیں یہ حدیث کے اوپر عمل ہو گیا، یہ غلط اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، غلط اس کا مفہوم لیا گیا ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ والسلام وہ باندھا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر۔ اب وہ کہتے ہیں جب دائیں ہاتھ کو آپ بائیں ذراع کے اوپر رکھیں گے تو یہ تو ذراع کے اوپر آ رہی ہے، ذراع کے اوپر آ رہی ہے۔ تو کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے تھے یا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ آپ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ رکھنا تو آپ نے کیا ہے، ہاتھ کو ہی رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ نے ذراع پر ہاتھ رکھنا ہے تو ذراع پوری پر رکھیں گے تو یہی طریقہ کار بنے گا۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 مسئلے موجود تھے، ایک مسئلہ ہاتھ باندھنے ہیں، اور نمبر 2 باندھنے کہاں پر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔